تقویٰ کسے کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو ذرا ہم حدیث کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مجھے کہا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ آپ دکان میں ہوں یا آپ مکان میں ہوں یا آپ بازار میں ہوں یا آپ کسی سے لین دین تجارت کاروبار کر رہے ہوں اور یا آپ کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی مرتب ہو جاتی ہے، وہ اپنا پاؤں سوچ سمجھ کے رکھتا ہے، وہ اپنا پاؤں پھونک پھونک کے رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو تقوی کے منافی ہو۔ یعنی متقی جو آدمی ہے اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں آتا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے متقین سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورثها من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ وہی جنت ہے کہ اپنے بندوں میں سے ہم اسے وارث بنائیں گے جنت کا جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے، ہم اس شخص کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اور اس حدیث کے ٹکڑے سے، اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں نقطہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اسے جنت دوں گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اور وراثت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کے ترکہ کے وارث بن جاتے ہیں۔ یعنی آدمی فوت ہوا تو اس کا جو ترکہ ہے وہ خود بخود اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے میں یہی بات آپ کو کہوں گا کہ آپ تقوی اختیار کریں، اور اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔